حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ آپ خوش کب ہوئے؟ ہمارے یہاں پہ تو بندہ بہت باری خوش ہوتا ہے اولاد کے ہونے پر، نکاح ہونے پر، اچھی جاب مل جانے پر، اچھا بزنس ہو جانے پر، پیسہ مل جانے پر، لیکن حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ خوش کب ہوئے، آپ بتائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹھ جا، میں بتاتا ہوں کہ میں خوش کب ہوا ہوں۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ میرے حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے کر کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی تیز تھی، دھوپ بڑی سخت تھی۔ میں نے گمان کیا کہ کہیں سایہ جو ہے مجھ کو مل جائے، اتنا دیکھنا تھا، اتنا میرا گمان کرنا تھا، اتنا میرا کہنا تھا کہ مجھے ایک چٹان کا سایہ نظر آیا۔ میں نے حضور سے کہا کہ محبوب آرام نہ ہو جائے تھوڑی دیر؟ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضور کی آنکھ لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ کوئی ٹھنڈی چیز جو حضور کو کھانے کے لیے مل جائے تو پھر مزہ ہی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو جو ہے چرا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور فرمایا کہ دودھ دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس مقام پر اور اس مرحلے میں پیسے زیادہ لوں گا دودھ کے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بتا کتنے لے گا؟ جتنے بھی لینا چاہے لے لے، لیکن دودھ دے دے۔ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی سے صاف کر لے، جس برتن میں دودھ نکالے اس کو صاف کر لے، اور بکریوں کے تھنوں کو جو ہے پانی سے صاف کر لے۔ وہ بندہ کہنے لگا بڑا ہی پاک صاف ہوا۔ تو کہا کہ میں تو پاک صاف ہوئی ہوں، لیکن جس ذات کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے، وہ پاک ہے۔ تو پھر کہا اس چرواہے نے کہ یہ ساری محنت یہ تم ہی اپنے آپ کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق روایت کے اندر آتا ہے کہ گئے دوڑتے ہوئے اور کنواں چٹان کے پیچھے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دوڑ لگا دی، کنویں پر جا کر کے پہنچے اور جا کر کے وہاں سے جو ہے ڈول سے پانی نکالا، برتن میں لے کر کے آئے، لکڑی کا برتن تھا، لا کر کے اپنے ہاتھوں کو صاف کیے، برتن کو صاف کیا، بکری کے تھنوں کو صاف کیا اور پھر دودھ نکالا۔ دودھ نکالنے کے بعد میں پھر حضرت ابو بکر صدیق دوڑ لگا کر کے اس کنویں کے پاس پہنچے۔ جانے کے بعد میں آپ نے پھر ڈول سے پانی نکالا اور دودھ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے جلدی قدم بڑھاتے ہوئے حضور کی جانب بڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دودھ حضور کے لیے میں نے ٹھنڈا کیا ہے وہ کہیں گرم نہ ہو جائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے تھے، دودھ کا پیالہ ہاتھوں میں ہے۔ محبوب کی آنکھیں کھل گئی، محبوب کی آنکھیں کھل گئی۔ فرمانے لگے ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو کہا کہ حضور تحفہ ہے، قبول نہ ہو جائے، دودھ ہے قبول ہو جائے تھوڑا سا۔ میرے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے حضور کے ہاتھوں میں وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں سے لگایا۔ جیسے ہی لبوں سے لگایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو کہا کہ حضور میری محنت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور جب دودھ ختم کر کے حضور نے فرمایا ابو بکر بڑا ہی لطف آیا، تو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اس دن مجھے اتنا لطف آیا، اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ نہ میں اس سے پہلے کبھی خوش ہوا نہ اس کے بعد میں خوش ہوا۔